امام زین العابدین علیہ السلام کو بنو امیہ کی حکومت کے حکم پر خفیہ طور پر زہر دیا گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان نے امام کے بڑھتے ہوئے روحانی اور علمی اثر و رسوخ کو خطرہ سمجھا، چنانچہ اس نے مدینہ کے گورنر یا درباری خادم کے ذریعے سازش کے تحت امام کو زہر دلوایا۔ کربلا، جہاں ظلم کے مقابلے میں حق کا علم بلند ہوا، جہاں حسین ابن علی نے اپنے خاندان سمیت حق پر قربانی دے دی، لیکن کیا یہ ظلم وہیں ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ ظلم وہاں ختم نہیں ہوا، یہ ظلم کا سلسلہ رکا نہیں۔ کربلا کے 35 سال بعد ایک اور خاموش چراغ بجھا دیا گیا۔ امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ کیوں؟ کس نے؟ اور اس میں کیا راز تھا؟ آئیے اس المناک حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام علی ابن حسین، کنیت زین العابدین سجاد، والد امام حسین علیہ السلام، کربلا کے واحد بالغ مرد قیدی، عبادت گزار، زاہد اور آنسوؤں کے امام، زندگی بھر روتے رہے۔ کربلا ان کے دل پر نقش تھا۔ امام زین العابدین وہ ہستی تھے جنہوں نے کربلا کے بعد بنو امیہ کے ظلم کو دنیا پر آشکارا کیا۔ ان کی دعائیں، ان کی عبادات، ان کا سکوت سب ایک احتجاج تھا۔ وہ قافلہ جو حق کا علم تھا شام کی گلیوں سے گزرا، لیکن امام زین العابدین نے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور سجدے کبھی غافل نہ ہوئے۔ امام نے جنگ نہیں کی، مگر ان کا ہر سجدہ ایک انقلابی پیغام تھا۔ ان کی دعائیں آج بھی جھنجھوڑتی ہیں۔ ولید بن عبد الملک جانتا تھا کہ یہ سجاد کا سکوت کل کا طوفان بن جائے گا، اس لیے ایک خاموش سازش تیار ہوئی۔ جب امام نے آخری سجدہ کیا تب فرشتوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ 35 سال بعد کربلا کا دوسرا باب بند ہوا۔ یہ زہر کیمیائی مرکب ٹاکسک کمپاؤنڈ پر مشتمل تھا جو آہستہ آہستہ جسم کے اندرونی نظام کو ختم کر دیتا تھا۔ اسے خوراک یا دوا میں ملا کر دیا گیا۔ بعض ادویات میں ٹھنڈی دوا یا خوردنی چیز کا ذکر ملتا ہے۔ زہر جلد پر اثر انداز ہونے والا نہیں تھا، بلکہ چند دنوں میں آہستہ آہستہ جگر، آنتوں اور معدے کو تباہ کرتا گیا۔ زہر دینے کے فوراً بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو شدید پیاس، قے، معدے میں جلن اور کمزوری محسوس ہونے لگی۔ جسم پر زردی چھا گئی، بخار اور نکاہت نے شدت اختیار کر لی۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے 2 یا 3 دن بستر پر انتہائی تکلیف میں گزارے۔ یہ اسی قسم کا ہی زہر تھا جو امام حسن کو بھی دیا گیا تھا۔ امام نے آخری وقت میں اپنے بیٹے امام محمد باقر کو وصیت کی، سجدہ کیا اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کی۔ زبان پر ذکر جاری تھا، یا ارحم الراحمین ارحم عبدک الذلیل۔ بنو امیہ کو زہر دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امام زین العابدین علیہ السلام کسی سیاسی بغاوت میں شامل نہ تھے، مگر ان کی دعاؤں، تقویٰ، صحیفہ سجادیہ اور رسالہ حقوق نے دلوں میں انقلاب بیدار کر دیا تھا۔ بنو امیہ جانتے تھے کہ یہ خاموشی امام لوگوں کے دل بدل رہا ہے، چنانچہ بغیر شور کے زہر کے ذریعے ان کا جسمانی وجود ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کو وصیت کی، اہل بیت کے علم و امانت کی حفاظت۔ امام نے صحیفہ سجادیہ، دعاؤں کا انداز اور بندگی کی معرفت امام باقر کو سونپی۔
ان سے فرمایا کہ یہ علم امانت ہے، اسے اپنے بعد اپنے بیٹے جعفر صادق تک پہنچانا۔ مظلوموں کی مدد اور ظالموں سے دوری۔ ہم اہل بیت کبھی ظلم کے قریب نہ ہوئے، نہ ظلم پر خاموش رہے۔ وصیت کی کہ ظالموں کے دربار سے دور رہو، چاہے تمہیں تنہا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ مظلوموں کی ہمیشہ پشت پناہی کرو، کیونکہ یہی ہمارا راستہ ہے۔ عبادت، تقویٰ اور سجدے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ سجدے کو ضائع نہ کرنا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد باقر، سجدے کو کبھی ترک نہ کرنا، کیونکہ سجدہ ہی میرا ہتھیار تھا، میرا احتجاج تھا، اور سجدہ ہی میرا انقلاب تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے تاکید کی کہ ماہ محرم میں اہل بیت کا غم زندہ رکھا جائے، لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ حق پر کون تھا اور ظلم کس نے کیا۔ اگر کسی نے تمہیں ستایا، تم پر ظلم کیا یا تمہیں گالیاں دیں تو صبر کرو، کیونکہ یہ ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ امام نے امامت کی ذمہ داری امام محمد باقر کو سونپی اور کہا، لوگوں کو نجات دو، چاہے وہ تمہیں نہ پہچانے تو شاید ہم بھی اس اندھیرے میں روشنی کے دیے بن سکیں۔ اللہ ہمیں امام زین العابدین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ چراغ بجھتا نہیں جیسے زہر سے، وہ نام ہے زین العابدین کا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان۔